بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرک جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے ابھی تک توڑا بھی نہیں اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، بس پورا کرو طرف ان کے عہد ان کا، اِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک وہ عہد پورا کرو۔ مطلب ہے جنہوں نے توڑا ہے تم بھی اعلان کر دو عہد کے توڑنے کا، اور جنہوں نے ابھی تک توڑا نہیں، یہ بنی زمرہ اور بنی کنانہ، یہ دو قبیلے ہیں جن کا ابھی تک عہد باقی ہے، انہوں نے توڑا نہیں۔ فرمایا پھر تم بھی نہ توڑو، اس عہد کو پورا کرو مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین کو۔ فاذا انسلخ الاشہر الحرم، اور جب گزر جائیں الاشہر الحرم، یاد رکھو یہاں الاشہر الحرم سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ حرمت والے مہینے نہیں، اور 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، بعد نے وہ دیجئے، یہاں اشہر حرم سے مراد معاہدے والے مہینے ہیں۔ او بزرگوں، کون سے مہینے ہیں؟ معاہدے والے۔ ایک تو ہیں حرمت والے مہینے جن میں قتال جائز نہیں تھا، وہ مہینے مراد نہیں، بلکہ شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ جو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، یہ مہلت والے مہینے ہیں، اور یہ دوسرے اشہر حرام معروف نہیں ہیں، اس لیے خیال کرنا۔ اور جب گزر جائیں الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین، قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ ان مشرکوں کو، وخذوہم، اور پکڑو ان بے ایمانوں کو، واحصروہم، دیکھا قرآن ترغیب کیسے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پکڑو ان خنزیروں کو، حیث وجدتمو، قتل کرو جہاں پاؤ، ہل میں، حرم میں، جہاں مشرک ٹکر جائے وہاں مارو، خذوہم، پکڑو ان کو، واحصروہم، گھیرو ان کو، وقعدوا لہم، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، ہر کمین گاہ، مناسب جگہ، تاک لگانے کی جگہ، تاک میں بیٹھ کے چوٹ کے مارو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کر لے نماز کو، اور دینے لگے زکوٰۃ کو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس چھوڑ دو ان کا راستہ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا مہینے گزر جائیں تو لڑائی میں جو کچھ ہوتا ہے کر گزرو، پکڑو بھی صحیح، مارو بھی صحیح، قید بھی کرو، ہر جگہ پہ تاک بھی لگاؤ، جس طرح ممکن ہے لڑائی کرنا اسی طرح ان سے لڑائی کرو۔ ہاں ایک صورت ہے، ان تابو، توبہ کا قانون اب بھی ہے، اگر وہ شرک چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ فَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آ گیا ان احد، اگر کوئی مشرکوں کا استجارہ کا تجھ سے پناہ حاصل کرے، فَأَجِرْهُ، پس اس کو پناہ دے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حتیٰ کہ سن لے اللہ کے کلام یعنی قرآن کو، ثُمَّ أَبْلِغْهُ، پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ۔ ذالکا، یہ حکم پناہ دینے والا اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، پورے دین کو سمجھتی نہیں ہے، وہ ان کو اجازت ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہو گیا، کہاں چل رہے تھے؟ بہت پیچھے سے رہ گئے۔ ہاں ان آہدن میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر ایک بات آپ نے پڑھی ہے کہ ان آہدن پہ داخل ہو گیا ہے، حالانکہ ان کا مدخول فعل ہوتا ہے نا کہ اسم، ان شرطیہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل پر، اسم پر داخل
نہیں ہوتا. تو وہاں پر جہاں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، او بزرگوں، اس میں ایک مقام یہ بھی پڑھا تھا کہ اصل عبارت تھی ان استجارک احد من المشرکین نستجارہ کا، یہ دوسرا استجارہ کا، پہلا استجارہ کا حذف کیا، اس حذف سے ابہام پیدا ہوا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے استجارہ ثانی لایا گیا. اور ضابطہ ہے کہ فعل کے جو حذف سے ابہام ناشی ہو، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو مفسر لایا جائے تو مفسر اور مفسر کا اجتماع یہ جائز نہیں ہوتا. ویسے یہ جو کہا جاتا ہے مفسر اور مفسر کا اجتماع درست نہیں، یہ ناقص ضابطہ ہے. ایسے مفسر اور مفسر جہاں تفسیر لائی گئی ہو ابہام کو دور کرنے کے لیے تو وہاں مفسر اور مفسر کا اجتماع نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی پہلے استجارہ کو وجوباً حذف کر دیا. معنی کیا ہوگا؟ اگر پناہ مانگے تجھ سے کوئی مشرکوں کا، پناہ مانگ کے آئے، فاجر ہو، اس کو پناہ دے. پناہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر مشرکین میں سے کوئی آدمی تمہارے پاس قرآن سننے آ جائے، اگر مشرکوں سے کوئی آدمی تمہارے پاس قرآن سننے آئے تو اس کو پھر پناہ دینی ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کچھ نہیں کہنا. حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ سن لے اللہ کے کلام. یا تو مراد ہے مطلق دین، احکام دین، یا مراد جو ظاہر ہے وہ کلام اللہ، خود کتاب اللہ اور قرآن ہے. ثم پھر پہنچا دے اس کو امن کی جگہ. ذالک، یہ اس لیے ہے کہ وہ قوم ایسی ہے لا یعلمون، جو جانتی نہیں.